السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ درود پڑھی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ کہ ہم ان مبارک ایام سے گزر رہے ہیں جو ایام منسوب ہیں رحمتاً للعالمین پیغمبر گرامی کی ذات سے، کیونکہ مسلمانوں کے ہاں دو روایت جیسے بیان کی جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بارے میں 12 ربیع الاول اور 17، تو یہ چند ایام پورا ہفتہ وحدت کے عنوان سے مسلمانوں میں منائے جاتے ہیں، اور ان پرمسرت ایام کی مناسبت سے آپ حاضرین گرامی کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں، اور اسی مناسبت سے آج کا یہ پروگرام تشکیل دیا گیا ہے انسانی کمال کے عنوان سے، بی پرفیکٹ، دا پرفیکشن آف ہیومینٹی، کہ انسان اس دنیا میں پروردگار عالم کی تخلیق کا ایک معجزہ نما مظہر ہے، اور اس انسان کی زندگی کو انسانی کمال عطا کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ایک رول ماڈل ہماری زندگیوں کے لیے پیش کیا ہے، کہ جس رول ماڈل کا اہم ترین عنوان ہی رحمتاً للعالمین، اسوہ حسنہ اور خلق عظیم کے عنوان سے قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ تو اسی آیت سے ہم اپنا پروگرام آغاز کرتے ہیں۔ رب العالمین نے سورہ احزاب میں آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک بے تحقیق ان فیکٹ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ لوگوں کے لیے رسول اللہ کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے اور ایکسلنٹ ایگزامپل ہے فار یور بیہیویئر، رول ماڈل ہے فار یور اسپرچل لائف، لمن کان یرجو اللہ، ہر اس شخص کے لیے کہ جو بلیو رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اور اس کا ایمان اور بلیو ہے یوم آخر، قیامت کے بارے میں، اور وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں جو ہم نے اس آیت مجیدہ کا انتخاب کیا ہے، 3 مین اہم ٹاپک لے کر ہم چلیں گے۔ 3 عنوان پہ گفتگو کرنے کے بعد آپ حضار گرامی کو ایک موقع دیا جائے گا کویسچن کا، آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ پہلا سوال یہی ہے کہ واٹ از دا پرفیکشن آف ہیومینٹی، واٹ ڈز مین اٹ، انسانی کمال کا معنی کیا ہے، انسانی کمال کس مفہوم کو کہا جاتا ہے، اس کا ریئل اور بیسک کنسیپٹ کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہمیں انسانی کمال سمجھ آ جائے تو اس کے بعد ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ کمال ہم نے کیسے حاصل کرنا ہے، ہاؤ ٹو بی پرفیکٹ، کس طرح سے ہم اپنے آپ کو کامل کریں۔ اور تیسرا سوال ہے واٹ از دا نیسیسٹی آف دا رول ماڈل ان یور پرفیکشن، اگر آپ نے انسانی کمال حاصل کرنا ہے، اپنی انسانیت کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے، تو رول ماڈل کا کیا کردار ہے اور کیا ضرورت ہے۔ تو چلتے ہیں پہلے پوائنٹ کی طرف کہ what does mean the perfection of humanity، انسانی کمال کا مطلب کیا ہے۔ آپ اس کمال کے لفظ کو سوچیں پرفیکشن، یا آپ اپنی خوش قسمتی کے بارے میں سوچیں ہیپینس آف یور لائف، یا آپ اپنی زندگیوں کی سکسیس کے بارے میں سوچیں، تو یہ 3 کانسیپٹ ایسے بیسک کانسیپٹ ہیں جن کے متعلق ہر دین و مذہب نے، ہر ریلیجن اور سکول آف تھاٹ نے اس کے بارے میں ڈسکس کیا ہے۔ ہیومینٹی کا پرفیکشن کیا ہے، ایک انسان کی ہیپینس کیا ہے، اور اس انسان کی سکسیس کس چیز میں پوشیدہ ہے اور ہڈن ہے۔
اور جتنا زیادہ ان مطالب پہ آپ سوچتے جائیں گے، کمال کیا ہے، انسان کی زندگی کی خوش نصیبی، خوش قسمتی کیا ہے، اور انسان کی زندگی کی کامیابی کیا ہے، ان مفاہیم میں جتنا آپ سوچتے جائیں، ان کی مختلف پروسیس ہیں، آگے مختلف اس کی کیٹیگریز بنتی جاتی ہیں، اور ان تمام تینوں کے تینوں مفاہیم کو سوچنے کے لیے جو آپ کے پاس بیس ہے وہ ہے آپ کی انٹلیکچل پاور، اور کس لیول کی آپ کی انٹلیکچل پاور کام کر رہی ہے، جس لیول پہ آپ کا سینس کام کر رہا ہے، اسی مطابق اسی کیٹیگری کا آپ کو کنسپٹ سمجھ آئے گا، پرفیکشن کا، ہیپینس کا اور سکسیس کا۔ ہمارے پاس اس اعتبار سے دیکھیں تو بہت ہی انکلوزیو کا کنسپٹ ہے اس کنسپشن، اس پرفیکشن کا اور سکسیس کا۔ انکلوزیو کیسے ہے کہ آپ سوچتے ہیں بعض دفعہ دنیا کی موجودات کو جب ہم دیکھتے ہیں، مختلف موجودات ہیں اس کائنات میں، پلانٹس ہیں، اینیملز ہیں، ہیومنز ہیں، انسانی موجودات، ہر مرحلے میں اس پرفیکشن کا کنسپٹ بدلتا نظر آتا ہے۔ جب انہیں آپ مراحل پہ سوچیں کہ جو موجودات ہماری زندگی میں پائی جاتی ہیں، اس دنیا میں پائی جاتی ہیں، سمپلی سے ہم ان موجودات کو دیکھیں کہ جن کی لائف بہت ہی سمپل ہے، بہت ہی سادہ سی زندگی ہے۔ ان موجودات میں صرف گروتھ ہے کہ جب آپ کسی سیڈ کو دیکھتے ہیں، ایک سمپل سا بیج آپ دیکھتے ہیں، اس بیج نے کیسے سفر طے کر کے اپنی پرفیکشن تک پہنچنا ہے، اس کے آخری لیول آف گروتھ تک پہنچنا ہے۔ سمپلی سا بیج ہے آپ کے پاس، جب بیج اپنی ذات کو زمین کی تاریکیوں میں ختم کر دیتا ہے، تب جا کے کومپل میں بدلتا ہے۔ اس کو خود بھی آپ پرسنلی جا کر اپنا اس پہ سرچ کریں کہ ایک بیج مٹی کی ذات میں ہضم ہو کر، فنا ہو کر کیسے کومپل میں بدلتا ہے۔ کومپل بدلنے کے بعد اسے جب شرائط ملتی رہیں، ضروری جو اس کے لیے روشنی، ہوا، پانی، جو ضروریات ہیں اسے ملتی رہیں اگر زمین سے، تو گروتھ کرتا کرتا وہ چھوٹا سا کومپل ایک پودے میں بدل جاتا ہے، پھر پودے سے جوان درخت بنتا ہے، اور اس درخت کا آخری کمال یہ ہوتا ہے، اگر وہ پھلدار درخت ہو تو اس کا آخری کمال کیا ہے، وہ فروٹ دے، اپنا ثمر دے۔ یہ ایک پرفیکشن ہے۔ یہاں پر آپ سوچیں what does it mean، یہاں پر اس کا معنی کیا ہے کہ جب ایک مرحلے میں ایک بیج ہے، کومپل بنا، کومپل سے پودا بنا، پودے سے جوان درخت بنا، تاکہ پھلدار ہو گیا جا کر۔ اس میں آپ اپنے اذہان عالیہ کو، اپنے مائنڈز کو انوالو کریں، یہاں پر سوچیں تھوڑا سا کہ یہاں کمال اور پرفیکشن کا معنی کیا ہے۔ اس مرحلے گروتھ میں کمال کیا ہے؟ جو آپ کے ذہن میں کنسپٹ آتا ہے اس مرحلے گروتھ میں، اس لیول آف پرفیکشن میں، وہ آپ کا کنسپٹ جائے گا تمام زندہ موجودات کو ایک مرحلے تک شامل رہے گا۔ اس تصویر میں آپ دقت کریں تو جب بیج کومپل میں بدل رہا ہے، کومپل بننے کے بعد اس بیج کا اپنا کوئی ذات نہیں رہتی سامنے آپ کی۔ بیج تب تک ہے جب تک وہ ذات مٹی کی ذات کا حصہ بنا ہے۔ جب کومپل میں بدلا ہے وہ بیج نہیں۔ جب کومپل آگے جوان ایک پودے میں بدلتی ہے تو وہ سمپلی کومپل نہیں ہے کہ جیسے کبھی ہوا کے جھونکے بھی خراب کر سکتے تھے، وہ سمپل سے ایک کومپل نہیں ہے کہ جیسے آپ تھوڑا سا ٹچ کرتے زور لگا کر تو وہ مسل جاتی، وہ نہیں رہی۔ پودے میں جب بدلی ہے تو اس کا وہ پہلا مرحلہ ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح جب وہ کومپل آگے پودا درخت میں بدلتا ہے، اب اس میں طاقت آ چکی ہے، وہ کچھ پاورفل ہو چکا ہے، اس میں سٹرینتھ زیادہ آ چکی ہے پہلے کی نسبت۔ اسی طرح جب وہ ایک سایہ دار درخت بن جائے یا پھلدار درخت بن جائے، پیچھے سے مراحل کو گزار کے ایک نئے لیول تک پہنچ چکا ہے، تو اس مرحلے میں پرفیکشن کیا ہو جائے گی؟ ٹو لیو دا لوور لیول اینڈ ٹو اچیو دا ہائر لیول۔ ایک نچلے درجے کو چھوڑ کے اعلیٰ ترین درجے کی طرف سفر کرنا، یہ پرفیکشن گروتھ میں ہے، فزیکل لائف میں ہے آپ کی۔ اسی طرح سیم انسان کو دیکھ لیں،
تصور کریں، پہلے پہلے انسان اس دنیا میں آ رہا ہے، البتہ اس سے پہلے کہ وہ مرلہ میں نہیں بیان کرتا، وہ میڈیکل والوں کے لیے ہے کہ وہ جو سیڈ تھا انسان کا اسپرم تھا وہ کیسے یہاں تک بدلا ہے، وہ ایک جدا ایک معرفت کی وادی کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور علم کا شاہکار کیسے نظر آتا ہے انسان کو، کہ ایک بے جان سی حقیر سی چیز کیسے زندگی میں بدل جاتی ہے، وہ جدا ہے۔ لیکن جب اس کائنات میں انسان آتا ہے، ہر انسان اپنے آپ کو تھوڑا سا پرکھ کر لے آئے، یہ مناظر دیکھ کر ہمیں اپنا ذات اچھی سی فیل ہو سکتی ہے، اس کے کانسیپٹس ہمارے لیے بہت کلیئر ہو جاتے ہیں، یہ فطری چیز ہے، ہماری نیچرل ہے، یہ نیچرل چیز ہے کہ جو ہمیں کسی کے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی بھی فزیکل لائف میں وہ ایک پروسیس ہیں اس کی گروتھ کے، اور گروتھ کے لیول میں بھی اس کی اپنی ایک پرفیکشن ہے۔ بچہ ہے اپنے اس نوزادی کے عالم سے ابھی نیو بورن کے علاوہ جب آگے بڑھتا ہے، نشو نما پانا شروع کرتا ہے، رشد آتی ہے، اس میں گروتھ کرتا ہے، لڑکپنے میں آ جاتا ہے، لڑکپنے سے نوجوانی میں آ جاتا ہے، نوجوانی سے جوانی میں آتا ہے، جوانی سے آگے اس پختہ عمر ہوتی ہے، پختہ عمر سے ادھیڑ عمر میں جاتا ہے، ادھیڑ عمر سے اولڈ بڑھاپے میں چلا جاتا ہے۔ یہ طے کرنے ہیں مراحل، پودوں کی گروتھ میں جائیں، اینیملز کی گروتھ میں جائیں یا ہیومن بینگز کی گروتھ میں جائیں، یہ مراحل ہم نے جبرن طے کرنے ہیں، ان سے ہمارا کوئی معصیت و تمرد نہیں ہو سکتا، یہ ہے ہماری نیچر کا حصہ ہے، یہ ہم نے کراس کرنے ہیں۔ بس ان فزیکل لیولز میں ہم نے فزیکل لائف میں پرفیکشن یہ دیکھی گروتھ کی شکل میں کہ نچلے مراتب وجود کو چھوڑ کر اعلیٰ مراتب کی طرف آنا، یہ صرف ہماری فزیکل لائف سے مربوط ہے۔ لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کوئی ایک بچہ بچپنے، لڑکپن، نوجوانی، جوانی اور بڑھاپے کی طرف آ رہا ہے، جوان بن رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس کے اپنے گولز ہوتے ہیں، صرف یہی نہیں ہوتا کہ بس گروتھ کا ایک سفر طے کر کے ہم پرفیکٹ ہوتے ہیں۔ میں بھی سم ٹائم ایک بچہ جب جوانی میں آتا ہے، گروتھ تو اس کی اچھی ہو رہی ہے، ہیلتھی ہے، صحت مند ہے، کوئی پریشانی ایسے نہیں ہے، لیکن اس کی زندگی میں کوئی ایسا گیپ پایا جاتا ہے کہ جو اپنے آپ کو سکسیسفل نہیں مانتا، زندگی میں کوئی ایسا فالٹ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اپنے آپ کو ناکام مانتا ہے۔ ناکامی جب آتی ہے، نارضایتی آتی ہے، اپنی زندگی سے خوش نہیں رہتا، جب خوش نہیں رہتا، کامیابیوں سے دور ہوتا ہے، ناکامی، نا امیدی، اسٹریس، ٹینشن، مختلف چیزیں انسان کو جکڑ لیتی ہیں۔ بس یہ ہمارا گروتھ کا پروسیس بھی ایک طرح کا کمال ہے، یہ ایک طرح کا کمال ہے کہ اگرچہ اس کمال کے آخری لیول پہ جا کے اس سب کو انسان نے چھوڑنا ہوتا ہے، بڑھاپے کے بعد کا آگے کوئی اور ہمارے پاس کنسیپٹ نہیں ہے اس یہاں کی گروتھ کے کمال کا، یہ بھی پرفیکشن ہے ہماری گروتھ میں ہے، لیکن یہ ایک خاص لیول پہ جا کے رک جائے گی، اس سے آگے گروتھ نہیں ہے، اس سے آگے کیا ہے؟ زوال ہے، ازمہلال ہے، ڈیمالشنگ ہے۔ یہ ہماری باڈی کے اعتبار سے، بس اس میں ہم دیکھتے ہیں پرفیکشن کا ایک مختصر سی ڈیفینیشن کر دی گئی ہے۔ پرفیکشن مینز ٹو لیو دا لوئر لیول آف یور اینٹی، اپنے وجود کے پس ترین نچلے درجے کو چھوڑ کر، اینڈ ٹو ریچ اچیو دا ہائر ون، ہائر لیول کو پا لینا، اس تک پہنچ جانا۔ دس از دا نیچرل پرفیکشن، اسے آپ کہتے ہیں طبیعی کمال ہے، نیچر کا کمال ہے۔ نیچر ہمارے پاس دو طرح کی ہے نا، نیچر عام نیچر کو دیکھیں، میٹیریل نیچر کو، تو وہ صرف باڈی سے مربوط ہے، میٹر سے مربوط ہے، یہ میٹیریل باڈی سے مربوط ہے۔ اب جب ایک بچے کا زیادہ سے زیادہ کمال اپنی نظر میں نہیں، اس کے پیرنٹس کی نظر میں یہی ہوتا ہے کہ وہ بچہ بچپنے، لڑکپن، نوجوانی اور جوانی کے منازل گزار کر ایک آبرومند جوان بن جائے، سکسیسفل ہو جائے۔ لیکن بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ اپنے زندگی کی نقائص کی وجہ سے پریشان نظر آتے ہیں آپ کو۔ تو یہ جو شخص ابھی اس کے پاس جاب نہیں ہے، کوئی ورک نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو کامیاب نہیں مانتا، کئی مشکلات میں گرفتار ہے۔ جس کی اپنی جاب نہیں ہے،
میں بھی سم ٹائم چاہتا تھا کہ میں اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کروں، لیکن فائنینشلی پرابلمس کی وجہ سے اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتا۔ یہ جب سکسیسفل نہیں مان رہا اپنے آپ کو، ناکام ہے۔ جب ناکام ہے، خوشی نہیں ہے، اداسی ہے، اسٹریس کا شکار ہے۔ لیکن اگر جاب مل جائے، کوئی اچھا کام مل جائے، کہیں اس نے ورک شروع کر دیا، تو اپنے آپ کو خوش نصیب مانتا ہے، خوش قسمت مانتا ہے۔ اچھا، یہ بھی عجیب ہے، انسان کی زندگی کے مراحل عجیب ہے کہ جب تک جاب نہیں تھی ناکامی تھی، جاب مل گئی اپنے آپ کو کامل پرفیکٹ مان رہے، مگر جاب مل جانے کے بعد بھی ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جب اکیلا ہے، سنگل ہے، انمیرڈ ہے، تب بھی اس کے پاس وہ کمال نہیں ہے، اس کے پاس وہ آسائش نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، زندگی کی امید نہیں ہے۔ مگر جب اس کے پیرنٹس اس کی مزید زندگی کو سکسیسفل بنانا چاہتے ہیں تو اسے ایک پارٹنر تلاش کر کے دیتے ہیں جو اس کی زندگی کا ہمدم ہو جائے، ہم سفر ہو جائے، شریک حیات ہو جائے۔ اچھا، یہ بھی ایک لیول مل گیا، ایک لیول زندگی کا اس نے نیا پا لیا۔ یہاں سے پھر کیا کمال حاصل ہو گیا؟ وہ جو سنگل تھا، ان میرڈ تھا، میرڈ ہونے کے بعد وہ کامل ہو گئے، ایک مرحلہ کمال کا پا لیا اس نے۔ لیکن اب سوچ رہے کہ پتہ نہیں پروردگار کی نعمت ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہی، ہم کیوں ابھی تک اکیلے دو ہی ہیں، تیسرا چوتھا؟ یہ بھی ناکامی کا اس مبتلا ہے انسان، زندگی کے اس مرحلے میں ناکام ہے، سکسیسفل نہیں ہے۔ لیکن اگر خدا کی نعمت مل جائے، ہیونگ اے بیبی، وہ گیٹنگ ہیپی، بچہ مل گیا، خوشی آ گئی۔ یہ ایک مرحلہ انسان کی پرفیکشن کے مرحلہ بے مرحلہ کنسپشن پرفیکشن آ رہی ہے آپ کے پاس۔ اچھا، اولاد مل گئی، نعمت مل گئی، رحمت، بلیسنگز، گریس آف گاڈ اچیو ہو گیا آپ کو۔ اب پریشانی ہے کہ ان کی اپ برنگنگ میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ بھئی آپ پرفیکٹ ہوتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ہر مرحلے پر آپ کو رکنا پڑ رہا ہے۔ اب پریشانی ہے، بچہ ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، ماحول فاسد ہے، اس کی میں تربیت کیسے کروں؟ دے آر ورڈ، پریشان ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی میں اس مرحلے میں سکسیسفل ماننا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ خدا کی جب نعمت گریس ملتی ہے، رحمت اور نعمت ملتی ہے، اس وقت اپنی ملی نعمت کو، خدا کے عطا شدہ انعام کو خود وقت دیتے ہیں تاکہ مزید اپنی زندگی کو یہ پرسکون بنا سکیں، اس اللہ کی عطا شدہ نعمت کی یہ حفاظت کر سکیں۔ اس مرحلے میں یہ لوگ خوش ہیں، باکمال ہیں۔ لیکن یہ تمام مراحل ہماری ورلڈلی لائف سے ریلیٹڈ ہیں۔ یہاں پر آپ سے پوچھا جائے پرفیکشن کیا ہے، یہاں پر پہلے سٹیپ میں گروتھ لیول میں پرفیکشن تھی لیونگ دا لوئر لیول اینڈ گیٹنگ دا ہائر لیول۔ ان مراحل زندگی کو آپ دیکھیں کہ ایک جوان ہے، جب اس کے پاس جاب نہیں تھی ناکام تھا، جب اسے جاب ملی وہ سکسیسفل ہو گیا، جاب ملنے کے بعد پھر ناکامی کا سامنا ہے کہ میں ان میرڈ ہوں، سنگل ہوں۔ جب وہ میرڈ ہو گیا تو اس نے ایک سکسیس اچیو کی ہے، پھر بھی ناکامی، پھر بھی ناخوشی اور نارضایتی کہ اب ہماری اولاد نہیں ہے، وی ڈونٹ ہیو بیبی، ہم پھر بھی خوش نہیں ہیں۔ لیکن جب اولاد مل گئی، پھر خوشی ہوگی، کمال مل گیا، اس کے بعد کیا ہے؟ تربیت کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ تربیت نہیں ہو پا رہی تب بھی ناخوشی، تربیت کر پا رہے ہیں تو خوشحال ہیں، کامیاب ہیں۔ مگر یہ تمام پروسیس ہم دیکھتے ہیں تو اس دنیا سے مربوط ہیں۔ یہاں پر ہم پرفیکشن کی کیا ڈیفینیشن کریں گے؟ پرفیکشن مینز ٹو گیٹ یور گولز۔ وہ تھا میٹیریل پرفیکشن میں، گروتھنگ میں، ٹو اچیو دا ہائر لیول۔ مگر یہاں پر جب آرزوؤں کی بات آتی ہے، جب مقاصد کی بات آتی ہے، جب ایمز کی بات آتی ہے، تو یہاں پرفیکشن ریلیٹڈ ٹو یور گولز۔ آپ کا گول کیا ہے؟ آپ کا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو آپ نے اچیو کر لیا تو آپ سکسیسفل۔ نوجوان کا مقصد ہے کہ میں اپنی تنہائی پنے سے نکل آؤں، میری شادی ہو جائے، جوان کا، سوری نوجوان تو نہیں اس مرحلے میں آتے، جوان پرفیکٹ مانتا ہے کہ جب میرا تنہا پنا ختم ہو جائے۔ وہ دو جوڑے جب آ جاتے ہیں، ان کا پرفیکشن یہ ہے کہ ہم صاحب اولاد ہو جائیں، مزید پرفیکشن یہ ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر پائیں، صالح اللہ کی نعمتوں کو پروان چڑھائیں، وہ پرفیکشن اس کی۔ لیکن یہ پرفیکشنز بھی جو آپ گول بنا رہے ہیں،
یہ وہ گولز ہیں جو آپ نے سوچے ہیں، یہ وہ گولز ہیں کہ جو آپ کی نیچرل لائف اور اس ورلڈلی لائف سے ریلیٹڈ۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ کیا وہ گروتھ والا پرفیکشن ہمیں چاہیے یا گولز والا پرفیکشن ہمیں چاہیے؟ واٹ از دا پرفیکشن آف ہیومینٹی؟ گروتھ والا یا گولز والا؟ انسانی کمال کیا ہے؟ گروتھ بھی ہماری فزیکل باڈی سے مربوط ہے، گولز یہ بھی ہمارے سوچے ہوئے گولز ہیں، اس ورلڈلی لائف سے مربوط ہیں۔ بس اگر انسان کا ہم نے پرفیکشن اور کمال سمجھنا ہے تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا ریالٹی آف ہیومن بینگ۔ انسان کا کمال کیا ہے؟ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے صرف باڈی لے کر نہیں آتا، صرف اس دنیا کا ہو کر نہیں آتا۔ سب سے پہلا انسان، دا کیلف آف دا المائٹی اللہ، آدم، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب ہم نے آدم کے جسم کو، اس کی ایبلٹیز کو بیلنس قرار دیا، جب اس کی توانائیاں متوازن ہو گئیں، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں نے اپنی روح پھونکی۔ پروردگار فرما رہا ہے میں نے آدم میں اپنی روح سے کچھ پھونکا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جیسے آدم کو میری روح سے کچھ روشنائی ملی، جیسے آدم کو میری روح سے کچھ پاور ملی، تو تمام کائنات کی روحانی طاقتیں آدم کے سامنے جھک گئیں۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ بس انسان جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس ورلڈلی لائف میں، he is not just there، یہ سبھی کچھ نہیں، اس کے پاس اہم ترین گوہر کہ جو انسان کے وجود کی حقیقت ہے وہ ہے انسان کی روح۔ یہاں پر پرفیکشن کا معنی بدل جائے گا۔ واٹ از دا پرفیکشن آف یور اسپرچویلٹی؟ اگر اسپرچل لائف ہے تو اس کا پرفیکشن کیا ہے؟ اسے کیسے ہم نے مکمل کرنا ہے؟ اگر یہ روح نامی سول اور اسپرٹ نہیں ملتی ہمارے وجود کو تو ہم اپنا وجود کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتے تھے۔ آپ سپوز اس بچے کو ایک بچے کو سوچیں کہ جو قرار مکین میں، رحم مادر میں اپنے 4 مہینے پورے نہیں کر پاتے، بعض بچے وہ اپنے 4 مہینے پورے نہیں کر پاتے کہ اس مرحلے نفخت فیہ من روحی تک پہنچے تو وہ زندگی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یعنی روح اتنی مہم ہے کہ انسان کی زندگی کا سورس ہے۔ یور سول از دا سورس آف لائف، دا سورس آف پاور، دا سورس آف وزڈم اینڈ نالج۔ روح نہیں ہوگی تو نہ زندگی ہے، روح نہیں ہوگی تو نہ شعور ہے، روح نہیں ہوگی تو طاقت اور قدرت کچھ بھی نہیں ہے۔ موومنٹ نہیں آئے گی، نالج نہیں آئے گا۔ ایک مہم چیز ہے، اس کا اپنا پرفیکشن کی جو بات کے مراحل ہیں، یہ بعد میں انشاءاللہ ہمیں فرصت اور توفیق کبھی ہوئی تو ڈسکس کریں گے اس بات پہ۔ فی الحال ہم نے دیکھنا ہے واٹ از دا پرفیکشن آف اسپرچویلٹی۔ انسانی اگر ہم نے کمال سمجھنا ہے تو ہم نے روح کو ماننا اور سمجھنا ہوگا، پھر اس کے مطابق اگر جا کر ہم اس کو اپنی روح کو پرفیکٹ کریں گے، جیسے ہماری روح پرفیکٹ ہوتی جائے گی اس نے ہی ہمیں جا کر ایک نئے جہان تک پہنچانا ہے۔ اگر روح نہیں ہے تو یہیں پر سبھی کچھ خاک ہو جائے گا، لیکن روح ہے کہ جس نے ہمیں ایٹرنٹی دینی ہے، جس نے ہمیں آگے جاوید زندگی دینی ہے، جس کی وجہ سے ہم جنت تک پہنچ سکتے ہیں یا گناہگار فاسقین جہنم تک پہنچ سکتے ہیں، عالم آخرت، ہیئر آفٹر لائف اسی اسپرٹ اور سول کے تصور اور کنسپٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جو ہم اپنی عقل کی بنا پر سوچیں تو عقل یہی بتا سکتی ہے ہمیں کہ اس مادی، میٹیریل اور فزیکل انٹیٹی کے پیچھے اور اس کے باطن میں ایک ہڈن ریالٹی ہے جس کو سول بولتے ہیں، جس کو روح بولتے ہیں۔ عقل اس سے آگے ہمارے پاس کوئی سفر نہیں کر سکتی۔ انٹلیکچوئل پاور از لمیٹڈ، اس کی اپنی خاص حدود ہیں۔ غیب کا سفر عقل نہیں کر سکتی۔ عقل کا کام زیادہ سے زیادہ بہت ہی بڑا وار کرے عقل تو اس کی رینج اسی میٹیریل ورلڈ میں
چھپے قوانین کو کشف کرنا ہے. اس سے آگے عقل نہیں جا سکتی. جب عقل اس سے آگے نہیں جا سکتی، عالم غیب تک نہیں پہنچ سکتی، تو یہاں پر انسان محتاج ہے اس اسپرچویلٹی کو سمجھنے کے لیے، عالم غیب کی تفسیر کرنے کے لیے کسی ہدایت کا پیغام خدا کی طرف سے آنا چاہیے. جس نے خلق کیا ہے وہ ہدایت کا بندوبست کرے. اسپرچویلٹی کیسے ہم نے اپنی کمپلیٹ کرنی ہے، پرفیکٹ کرنی ہے، اس کی شرائط کیا ہیں. انسان کے وجود کو دیکھا جائے تو دو چیزیں انسان کے وجود میں بہت اہم ہیں. ایک اس کی معرفت اور دوسرا اس کا ایکشن. نالج اینڈ ڈیڈز، نالج اینڈ بیہیویئر، یہ دو چیزیں اہم ہیں. دونوں سول کی وجہ سے، اسپرٹ کی وجہ سے کام کرتی ہے. اور جب آپ کی سول آپ کو نالج کے لیے ابھارتی ہے، وادار کرتی ہے، تیار کرتی ہے، تو اس کا کنیکشن کہاں پر ہے؟ with your mind، آپ کے دماغ سے ریلیٹڈ. اور جب آپ کی روح آپ کو کسی مقصد اور گول کو حاصل کرنے کی طاقت دیتی ہے، اس طاقت کا مرکز آپ کا قلب ہے. تو بس روح کے جو دو اہم کنیکشن ہیں آپ کے وجود میں، انہی دو کنیکشنز کے پوائنٹس میں امپروومنٹ سبب بنتی ہے کہ وہ روح پرفیکٹ ہو جائے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کمال کی جو اپوزٹ لفظ استعمال کیا ہے، نقصان، عربی میں اسے کہتے ہیں کیا؟ خسارہ، خسران. کمال کا اپوزٹ کیا ہے؟ متضادات. آپ کبھی پڑھتے تھے اردو بکس میں یا انگلش میں بھی جب پڑھتے ہیں اپوزٹ ورڈز، تو کمال کا اپوزٹ ہے نقصان، عربی میں سے کیا کہتے ہیں؟ خسران. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. نقصان اور خسارے سے وہ انسان بچ سکتا ہے کہ جو صاحب ایمان ہو، فل آف نالج، یقینی اتھینٹک علم اس کے پاس. ایمان کیا ہوتا ہے؟ اتھینٹک نالج اباؤٹ دا انسین ورلڈ، عالم غیب کے متعلق آپ کا یقینی نالج، وہ آپ کا ایمان بناتا ہے. معرفت سے ایمان بنتا ہے. وعامل الصالحات، یور بیہیویئر، یور ڈیڈز اگر صالح ہوں، بہترین ہوں، تو دو چیزیں آپ کی روح کو خسارے سے بچا کر، نقصان سے بچا کر کمال تک لے جاتی ہیں. اور ہم اپنے روح کو پرفیکٹ بنانا چاہیں تو دا وے آف گیٹنگ اسپرچل پرفیکشن از جسٹ نالج، جسٹ نالج. صرف اور صرف نالج میں انکریزمنٹ آپ کی اس روح کو پرفیکٹ بناتی چلی جاتی ہے. ہمارے اسلامک فلاسفر جتنے بھی گزرے ہیں، مخصوصاً شیعہ فلاسفر، وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنا اسپرچل پرفیکشن حاصل کرنا چاہے تو اس کا بیسک اور کی رول اس کے انٹلیکٹ کا ہے، انٹلیکچل نالج کا ہے. کی رول آپ کی معرفت کا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اپنے آپ کو پرفیکٹ بنانا چاہتے ہیں تو دوسرا ہے اینڈ پیوریفائی یور ہارٹس اسپرٹس بائی تقوی اینڈ تزکیہ. تقوی اور تزکیہ کے ذریعے اپنی ذات کو کلین کر لینا تمام فالٹس سے، مورل فالٹس، اخلاقی برائیوں سے. اور یہ دو کام جب انسان سیکھنا چاہتا ہے، ایسا ایتھینٹک نالج کہ جو ہماری عقل کو پختہ کرتے ہوئے ہماری سول کو پرفیکٹ بناتا جائے، یا وہ تقوی اور تزکیہ کہ جو ہماری سول کو کلین کرتے ہوئے ہمیں پرفیکشن تک پہنچائے، دونوں مرحلوں میں ہمیں ضرورت کس بات کی ہے؟ اسوہ حسنہ کی. اسوہ حسنہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اوپر والا پیرا دیکھ لیں آپ. The role model that is introduced to the Muslims is our Holy Prophet, peace be upon him, and he is a spiritual teacher that Allah Almighty says هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. بس Holy Prophet, peace be upon him, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ایک spiritual teacher ہیں. اگرچہ ان کے جو اس زندگی کی داستان ہے کہ وہ بہت ہی
بہترین گورنر تھے، بہترین حکمران تھے، بہترین معلم اخلاق تھے، سب سے اعلیٰ ترین ان کی قدر اسوہ حسنہ کی کیا ہے؟ وہ عالم غیب سے وحی کے ذریعے پختہ روح کے مالک تھے، اور اس پختہ روح کا نور ہم مسلمانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تزکیہ کے ذریعے، یزکیہم، اور نالج کے ذریعے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ یہ دو بیسز ہیں ہمارے پاس، ایک ہمارے نالج کا اضافہ ہونا اور دوسرا ہمارے تزکیہ نفوس کا حاصل ہونا، اور دونوں چیزیں جس طرح سے بالکل سیلف ایویڈنٹ ہیں، بالکل واضح اور آشکار ہیں، اسی طرح ان کی اپلائیمنٹ ڈیفیکلٹ، بہت ہی مشکل ہے، اپلائی کرنا مشکل ہے، ورنہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اس حقیقت کو نہ جانتا ہو، اسپیشلی ریلیجس، کوئی بھی دیندار ہو، آپ کہیں دیندار یہودی ہو، آپ کہو عیسائی ہے، آپ کہیں ہندو یا سکھ ہے، جو بھی دیندار ہے، آسمانی دین کا ماننے والا، ڈیوائن ریلیجن کا ماننے والا یا ہیومن ریلیجنز کا ماننے والا، جو بھی ہے اس حقیقت کو مانتا ہے کہ ہمارے پاس ایک انٹلیکچل پاور ہے اور ایک ہماری انڈیویجول سول ہے۔ ان دونوں میں جب پرفیکشن حاصل ہوتی ہے تب جا کر انسانی کمال حاصل ہوتا ہے، اور اس پرفیکشن کی اچیومنٹ میں ہمیں محتاجی ہے رول ماڈل کی۔ رول ماڈل ہمیں آ کر راستہ دکھاتا ہے، رول ماڈل کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو پرفیکٹ بنا سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، ان کا کریکٹر اور کردار ہو، اور ساتھ ہم ان کو فالو کرتے ہوئے اپنی تصویر دیکھ رہے ہوں کہ ایک طرف رسول اللہ کی سیرت کا آئینہ ہے اور دوسری طرف میں اس مرر میں کیسے نظر آ رہا ہوں۔ رسول اللہ کا بچپنا پڑھنا، ان کی نوجوانی پڑھنی، ان کی جوانی کے مراحل پڑھنے، اور ان کی زندگی میں کامیابیاں پڑھنا ایک مسلمان کو پرفیکٹ بنا سکتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو وہاں پر ایڈاپٹ کر رہے ہوں، وہاں پر جب اپنے آپ کو ایڈاپٹ کریں گے تو اپنے فالٹس بھی بالکل نظر آنے لگ جائیں گے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ کامل عقل کا انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کے عیبوں کو دیکھنا چھوڑ دے اور اپنے عیب تلاش کرنا شروع کر دے۔ بس جہاں پہ میں آپ کو آخری سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ جب ہم نے کہا اسپرچل پرفیکشن حاصل اور اچیو ہوتی ہے کس سے؟ نالج اور تزکیہ سے۔ یہاں پہ پرفیکشن کے کیا معنی آپ کرتے ہیں؟ فزیکل لائف میں آپ نے دیکھا پرفیکشن تھی گروتھ، لیونگ دا لوئر لیول اینڈ اچیونگ دا ہائر لیول۔ ورلڈلی لائف میں ایک پرفیکشن کا آپ نے معنی کیا ہے گیٹنگ گولز، گیٹنگ دا گولز، جو اپنے ایمز بنا رکھے ہیں، جو اپنے پرپسز سوچ رکھے ہیں، ان کو اچیو کرنا، وہ پرفیکشن ہے۔ لیکن اس مرحلے میں آپ پر آ کر کیا سوچتے ہیں پرفیکشن کیا ہے؟ یہ سوال آپ پر تھوڑا سوچ لیں، تھوڑا جستجو کریں، اپنے مغز کی ایکسرسائز کریں، اپنے مائنڈ کو کام میں لے کر آئیں کہ جب ہم باڈی میں دیکھ رہے تھے پرفیکشن تو وہاں پر گروتھ تھی، پرفیکشن گروتھ، نچلے لیول کو چھوڑ کے اوپر والے لیول تک آنا۔ اس کے علاوہ جب آپ زندگی میں آتے ہیں، میری زندگی میں کچھ اہداف حاصل کرنے ہیں، تو وہ پرفیکشن گولز کی ہے، اہداف حاصل کرنا۔ لیکن یہ پرفیکشن کہ جو اسپرچویلٹی کو حاصل ہو رہی ہے نالج کے ذریعے اور تزکیہ کے ذریعے، کلیننس کے ذریعے، پیوریفائنگ کے ذریعے، یہ پرفیکشن کیا ہے؟ نو آئیڈیا؟ اٹ از سو سمپل، بہت ہی آسان سی بات ہے۔ جب میں اپنے الفاظ میں کہوں گا تو آپ کہیں گے واہ یہ تو میرے ذہن میں تھا۔ اس میں پرفیکشن کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اسپرچویلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی روح کو کمال تک پہنچانا ہے علم کے ذریعے اور تقویٰ تزکیہ کے ذریعے، یہاں پر پرفیکشن کیا ہے؟ کیا آپ کمال کا معنی ہے؟ پہلی بن گئی ہے، یہ پیچیدہ ہو گیا، الجھنا ہو گیا؟ کچھ نہیں آ رہا ذہن میں؟
یہاں پر آ کر جی بسم اللہ، اپنے آپ کی نفی کرنا، بہت پیارا پوائنٹ ہے. یہاں پر آ کر یہ جو میری بہن نے بتایا یہ خود ایک سکول آف تھاٹ ہے. ہیومن پرفیکشن میں بیسیکلی وی ہیو 5 schools آف تھاٹ. 5 نظریے فکر ہیں انسانی کمال میں. وہ جو میری بہن فرما رہی ہیں وہ عرفاء کا نظریہ ہے، صوفیاء کا نظریہ، اولیاء کا نظریہ ہے. اپنی میں ختم کرنا، جب اپنی میں انسان ختم کرتا ہے اپنی ذاتی خواہشات کو مسل دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جب ذاتی خواہشات کو وہ روند ڈالتا ہے تو اس کی روح پختہ ہوتی چلی جاتی ہے. میں ختم کرنا، انانیت کی قید و زنجیر کو توڑ کر حق و حقیقت کی تلاش میں نکل پڑنا، رب العالمین کے نور میں آ کر اپنے آپ کو روشن کرنا، میں ختم کرنا. ایک نظریہ. لیکن ہم ابھی وہ اتنا عارف بننا آسان ہے ہمارے لیے، نہ صوفسٹ بننا اتنا وہ صوفی اعلیٰ درجے کا. میں ختم کرنا بہت ہی اعلیٰ کام ہے. اور تقریباً جو میں نے جن تھنکرز کو پڑھا ہے، آپ ان کے نام بھی ذہن نشین کر لیں، کبھی آپ کو انشاءاللہ فرصت ملے تو ان کو مطالعہ کریں. شہید مطہری، علامہ حسن زادہ آملی، آیت اللہ مصباح یزدی، آیت اللہ جوادی آملی، ملا صدرہ بہت بڑا نام ہے، امام خمینی، ابن عربی، محی الدین ابن عربی اور عرفاء لائن کے جو ہمارے عالم ہیں، وہ یہی فرماتے ہیں کہ تمام ادیان کا اگر ہم خلاصہ لینا چاہیں، ہماری قوم خلاصوں کے پیچھے زیادہ ہوتی ہے نا، ٹو سمرائز ایوری تھنگ، ہر چیز کو ہم لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ خلاصہ کرنا چاہتے ہیں. اگر تمام ادیان کو ہم دیکھیں، چاہے آپ دیکھیں حضرت آدم کی کہانی شروع ہوتی ہے، چاہے آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی شروع ہوتی ہے، چاہے آپ دیکھیں ابراہیم، اسماعیل، ان پروفٹس کی جو سٹوریز آتی ہیں، یہاں تک کہ ختم المرسلین تک ہم پہنچتے ہیں. جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی درمیان میں سکولز آف تھاٹ آتے ہیں، سب کا مدعا یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ انسان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. مدعا انسان کی اصلاح اور انسان کی سعادت ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں جب تو انانیت کو ختم کرنا، ہوائے نفس کو ختم کرنا اور ہوائے نفس پہ غالب آنا ہر سیکٹ اور ہر ریلیجن کا گول ہے، پرپس ہے، دا مین پرپس. انسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا، نہ مارنا نہیں. انسانی خواہشات ہماری نیچرل پارٹس ہیں. جب سے انسان ہے باڈی بھی اس کے پاس ہے، جب تک انسان ہے اسپرٹ بھی اس کے پاس ہے، جب تک انسان ہے انٹلیکچوئل پاور بھی اس کے پاس، جب تک انسان ہے اس کی سول کام کر رہی ہے ساتھ ساتھ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. تو جس طرح ہمارے روح کے تقاضے ہیں، باڈی کے تقاضے ہیں، اس طرح نفس کے بھی تقاضے ہیں. خواہشات بھی ہماری نیچرل ہیں. روندنا نہیں، خواہشات کو روندنا انسان کا کمال نہیں ہے، خواہشات کو کنٹرول کرنا اور مینیج کرنا انسان کا کمال ہے. اور ہر دین و مذہب کا یہی مدعا ہے کہ ہم انسان کی خواہشات کو کنٹرول کرنا سکھائیں گے، اس کی انانیت پہ غلبہ پانا سکھائیں گے اور اس کی اصلاح کریں گے تاکہ وہ دنیا میں امن کا باعث بنے. ہر سکول آف تھاٹ کا یہی مدعا اور کلیم ہے. لیکن تھوڑا سا اسے سادہ کرنے کی ہم کوشش کریں کہ انانیت کو توڑنا اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب ہمیں حقیقت کی معرفت ہو. انانیت کو توڑنا ایز اے ریزلٹ ہم اچیو کریں گے کہ جب حقیقت کی معرفت ہو گئی، اس حقیقت کے سامنے میں جب ہماری خواہشات ٹکرا رہی ہوں حقیقت کے ساتھ، تو حقیقت کو پانے کے لیے ہم خواہشات کو کیا کریں گے؟ کنٹرول کریں گے، انانیت کو توڑیں گے. آپ اس میں کہیں ٹیکنیک بھی ہو سکتی ہے اور ریزلٹ بھی ہو سکتا ہے، دونوں صورتوں میں. لیکن اس سے پہلے آ کر ہم سوچتے ہیں کہ جب ہم علم حاصل کر رہے ہیں، جب اپنے آپ کو پیوریفائی کر رہے ہیں، پیور کر رہے ہیں اپنی روح اور سول کو، اس میں پرفیکشن ہمیں کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس میں فلاسفرز کا اور کومنٹیٹرز آف دا ہولی قرآن، مفسرین کا یہ کہنا ہے، پرفیکشن آف ہیومینٹی دیٹ یو شوڈ ایکٹیویٹ یور ایبلٹیز. جو آپ کے اندر ایبلٹیز رکھی ہیں پروردگار نے، جو آپ کے اندر توانائیاں اور صلاحیتیں رکھی ہیں رب العالمین نے،
جو کمالات آپ کی ذات میں ابھی اس بیج کی طرح پوشیدہ ہیں، ان کمالات کو اجاگر کرنے کا نام کمال ہے. وہ کمالات اجاگر ہوں گے، باہر سے آئیں گے نہیں، اندر سے نکھریں گے. جب معرفت بڑھتی ہے تو انسان کی عقل نکھرتی ہے. جب ہم اپنا تزکیہ شروع کرتے ہیں تو روح نکھرتی ہے. عقل کا نکھار ملنے کے بعد روح کو جب نکھار ملتا ہے تو یہاں پہ انسان کی ہیومینٹی پرفیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسے جیسے عقل نکھرتی جاتی ہے اور اس کی روح کامل ہوتی چلی جاتی ہے، اسی مناسبت سے آپ کے بیہیو میں خود بخود چینجنگ آتی ہے. اب سوچے بنا کہ جب ایک بچہ ہوتا ہے 5-6 سال کا، وہ کیسے بیہیو کرتا ہے اپنی چیزیں لینے کے لیے، اپنے کھلونے لینے کے لیے، اپنے کھلونوں کی حفاظت کرنے کے لیے. جب نوجوانی میں آتا ہے تو ان کھلونوں کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. اب اس کے آگے نئے گولز ہیں، نئی اچیومنٹس ہیں اس کی. یہاں پر کیسے بیہیو کر رہا ہے؟ جب بچپنے میں تھا اس کے کھلونے سبھی کچھ تھے، جب نوجوانی میں آئے اس کے جیسے تھاٹس بدلے ہیں اس طرح گولز بھی بدل گئے. جوان ہوتا ہے تو اس کے پھر اور مزید عقل میں پختگی آتی ہے، نئے ایمز آتے ہیں، نئے گولز اور نئی اچیومنٹس. انسان کی عقل اس وقت کامل ہوتی ہے، اپنا کمال پہ جاتی ہے کہ جس کے متعلق امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان. عقل وہ آپ کے پاس بیسک ریالٹی ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں اور اسی عقل کے ذریعے سے آپ جنت تک جاتے ہیں. یہ اس وقت جب عقل کمال پہ جائے. سبھی انسان مدعی ہوتے ہیں کہ ہماری عقل ہے ہمارے پاس، اسی عقل کی وجہ سے ہم تمام موجودات سے اشرف کہے گئے ہیں، اشرف المخلوقات ہیں. کس بیس پہ؟ عقل کی بیس پہ. لیکن عقل اس وقت عقل کہلاتی ہے جب ایکٹیویٹ ہو چکی ہو. آپ کے پاس یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں نا، نظر آ رہی ہیں سب کو. اگر یہ وہ 0 وولٹ، وہ بھی لائٹ ہوتی ہے نا، 0 وولٹ کا بلب وہ بھی لائٹ ہوتی ہے. اور جب آپ بڑی بڑی محفلوں میں جاتے ہیں وہاں 1000 وولٹ کے بڑے بڑے بلب لگے ہوتے ہیں، بڑی لائٹس ہوتی ہیں. وہ 0 والا بھی بلب ہے، وہ بھی روشن ہے. 100 وولٹ والا بھی بلب ہے، وہ بھی روشن ہے. 1000 والا بھی بلب ہے، وہ بھی روشن ہے. لیکن کس چیز کا زیادہ یوزفل ہے؟ ڈم بلب ہو، 0 وولٹ کا ہو، 100 وولٹ کا ہو، 1000 وولٹ کا ہو، ہیں تو سبھی بلب سبھی روشن ہے. لیکن آیا برابر ہے؟ وہ جو جس کیٹیگری اور جس لیول کا ہے ہر وولٹ، اس کے آگے ریزلٹس بھی اتنے بہتر ہیں، اس میں وضوح ہے، اس میں لائٹنگ زیادہ ہے. اسی طرح عقل پروردگار نے جو انسان کو عطا کی ہے تمام موجودات سے اشرف المخلوقات بنانے کے لیے ایز اے ایبلٹی ہے. وہ جتنا عقل پاورفل ہوتی جائے گی، جتنی نالج فل ہوتی جائے گی، اتنا اس کا نور بڑھتا جائے گا. کتنی پیاری حدیث ہے، العلم نور، علم نور ہے، علم چراغ ہے. اور جب کسی انسان کے ہاتھ میں چراغ ہو، چاہے کتنی ڈارک نائٹ ہو، آپ کی جتنی تاریک، دھندیلی اور ظلمت زدہ ہو رات، اس چراغ کی مدد سے آپ رات کے سفر طے کر لیتے ہیں. یہ دنیا ٹوٹلی ظلمات کا عالم ہے. اس ظلمات کے عالم میں جو چیز ہماری نجات اور پرفیکشن کا سبب بن سکتی ہے وہ کیا ہے؟ نالج ہے، علم. علم کے ذریعے عقل کو کمال ملتا ہے. لیکن کس درجے کا؟ یہ انشاءاللہ بعد میں جاری رکھیں گے. جیسے خدا نے یہ توفیق دی ہمیں ان پروگرامز کو کنٹینیو رکھنے کی، تو آگے مزید آغاز کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی کہ پرفیکشن ہمارے پاس مختلف کانسیپٹس ہیں اس کے. ایک دفعہ ہم اپنے باڈی لیول پہ پرفیکشن دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک نچلے مرحلے کو چھوڑ کے اوپر والے مرحلے تک جانا. اپنی زندگی میں ہم آتے ہیں اپنی باڈی سے ہٹ کر تو گولز آ جاتے ہیں ہمارے پاس، وہاں پہ پرفیکشن ہے گولز کو حاصل کرنا. اور ایک ہے ہماری پرفیکشن اسپرچویلٹی سے مربوط. وہ پرفیکشن حاصل ہوتی ہے ہمیں نالج اور مورل ڈیڈ سے، علم سے، ایمان سے اور عمل صالح سے. علم و ایمان ہو چاہے عمل صالح ہو، دونوں وادیوں میں ہم محتاج ہیں اسوہ حسنہ کے. اور اس اسوہ حسنہ کو خود رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے، قل رب زدنی علما، کہ جو سید الانبیاء، سید المرسلین، رحمت للعالمین بن کر آ رہا ہے اس کو بھی ضرورت ہے انکریزنگ کی. قل رب زدنی علما، کہہ دو کہ میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما.
جیسے جیسے علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے انسان کی زندگی میں نورانیت آتی ہے، ناکامیاں چھٹ جاتی ہیں اور کامیابیوں کے سفر انسان طے کرتا کمال تک پہنچتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے باری، آپ سوال کوئی ہو تو کر سکتے ہیں۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ جی کوئی سوال؟ جوان مائنڈ جو بیٹھے ہیں ان کو تو توقع سے تو کی جا سکتی ہے، کیونکہ ابھی ان کے اندر جو لائٹننگ ہے نا ان کے مائنڈ کی، وہ تھوڑی سی چنگاریاں دے گی۔ جی بسم اللہ۔ جی ہاں الحمدللہ ہم تو دین اسلام کے ختم الشرائع کے پیروکار ہیں، اور نہ صرف ہمارا دعویٰ ہے بلکہ جو ہمارے پاس آرگیومنٹس ہیں اور جو ہمارے پاس سورسز آف نالج ہیں قرآن کریم کی شکل میں یا احادیث معصومین کی شکل میں، یہی بتاتے ہیں کہ دین اسلام آپ کو جو کمال اور پرفیکشن عطا کرے گا نہ صرف ادھار اور آخرت والی ہوگی، بلکہ دین اسلام نے وہ آپ کو کمال عطا کرنا ہے جو آپ کی اس زندگی کے مرحلے میں آپ کی گائیڈ کرے گا۔ اس میں آپ اگر یوں آتے ہیں کہ گروتھ کے مرحلے میں اور گولز کے مرحلے میں اور پھر اسپرچل لائف کے مرحلے میں جدا جدا ہم آپ اسلامی تعلیمات کو دیکھنا چاہیں تو بہت فراوان ہمارے پاس میٹر موجود ہے۔ گروتھ میں حتیٰ کہ جو انسان کی زندگی کی امید کا پہلا دن آغاز ہوتا ہے، پہلا دن، ٹھیک ہے نا، جب کسان بیج بونے جاتا ہے، انسانی زندگی کے آغاز کے پہلے دن سے ہی دین اسلام میں تعلیمات اور قوانین دے دیے۔ پھر جب بچہ اس دنیا میں آنے کی تیاری کر رہے، 1 ہفتے کا ہے، 2 ہفتے کا ہے، 1 مہینے کے، 2 مہینے کے، اس گروتھ میں بہت ہی ڈیپلی ٹیچنگز ہیں ہمارے پاس دین اسلام کی۔ یہ ایک پورا چیپٹر ہے جدا تربیت کا، اپرائزنگ کا، کہ تربیت کا جب عمل شروع کرنا ہے اس وقت تربیت کارآمد ہوتی ہے کہ جب انسان نہ صرف اس بچے کے دنیا میں لے آنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے نا، جب انسان اپنے لیے اپنا سپوز تلاش کر رہا ہے، جب اپنا شریک حیات ڈھونڈ رہا ہے، اس دن سے تربیت کا سفر شروع ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپنے اعمال اپنے ارادے اور اختیار اور معرفت سے انجام دینے ہیں تو آپ کی زندگی کا اہم ترین عمل یہی ہے کہ ہم نے اپنا خاندان تشکیل دینا ہے۔ تربیت کا بیج وہاں سے شروع ہوتا ہے، تربیت کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے کہ آپ نے کس ویو کے مطابق اپنا سپوز چوز کیا ہے، وہاں سے تربیت آتی ہے۔ دین اسلام وہاں سے شروع کرتا ہے کہ اپنا لائف پارٹنر آپ کیسے انتخاب کریں، جب لائف پارٹنر آپ نے انتخاب کر لیا اس کے ساتھ کیسے بیہیو کریں گے، حتیٰ جب آپ اس کے ساتھ بیہیو کر رہے ہیں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ یا اپنی بیوی کے ساتھ، تو جس طرح کے آپ کے افکار ہیں وہ سارے آپ کے ایک میموری سے دوسری میموری میں منتقل ہوتے ہیں، اور جیسے آپ کے افکار، آپ کے اعمال، آپ کے اسپرچل حالات سارے ایک فرد سے، شریک حیات ہے نا، دا پارٹنر آف یور لائف، پوری آپ کی زندگی کا وہ پارٹنر ہے، وہ سپوز جو چاہے بیوی کی شکل میں ہو چاہے شوہر کی شکل میں ہو، دونوں کے حتیٰ افکار، اخلاقیات اور اعمال ایک دوسرے پر افیکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ اثر ڈالتے ہیں۔ تعلیمات دی ہیں دین اسلام نے، آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے اپنے سپوز کے ساتھ، کیسے آپ نے ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض ادا کرنے ہیں، کیسے آپ نے جب اپنی زندگی میں نئے نومولود بچے آپ کو نعمت خدا کی شکل میں مل رہے ہیں تو پھر ان کی پروان چڑھانے میں کیسے حلال حرام کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کیسے نجاست اور طہارت کا خیال رکھنا ہے، سبھی رولز ہیں اپنی جگہ پر، وہ جدا ٹاپک ہو جائے گا۔ ابھی جو آج کے سیشن میں ہم بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک بیس ہے ہمارے پاس دین اسلام کی تعلیمات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، اور وہ بیس ہے ہماری اسپرچویلٹی۔ اگر ہمیں اپنی روحانیت کا کوئی احساس اور درد ہوا تو ہم پھر اس روحانیت کی تسکین اور کمال کے لیے راستہ خود انتخاب کریں گے، کہ اگر ہمارے پاس روح ہے
جس روح کی بنا پر ہم نے جہان آخرت میں اٹھایا جانا ہے، اور اس روح کو اس جہان آخرت میں اس شکل میں اٹھایا جانا ہے جو آپ نے اس دنیا میں اپنے قلم اختیار سے وہ شکل بنائی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتے ہیں حقائق کا، ہمیں علم نہیں ہوتا ہمارے لیے، چونکہ علم نہیں ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، روح ہماری غائب ہے، عالم غیب سے ہے، ہمیں علم نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں علم ہو، جس طرح آپ اپنے باڈی میں کوئی پین فیل کرتے ہیں، کوئی درد محسوس کرتے ہیں اور جاتے ہیں فوری ڈاکٹر کے پیچھے، میڈیسنز کے پیچھے، اسی طرح روح کی بھی اپنی مشکلات ہوتی ہیں۔ جس انسان کو اپنی روح کا احساس ہو، روحانی مشکلات کو سمجھتے ہوئے پھر اس کا معالجہ کرنے کے پیچھے جاتا ہے۔ بیس تو یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ ایک ہمارے روح ہے اور اس کو کمال چاہیے۔ جب یہ ادراک ہو جائے گا نا، اب کہتے ہیں جب انسان کو بھوک کا احساس ہو، وہ خود بخود ہوٹل کے پیچھے، وہ اپنے کچن کے پیچھے، یا جا کے اپنے ہارٹ پارٹ جو رکھے ہوتے ہیں گھر، کھانا تلاش کرے گا نا۔ کب کھانا تلاش کرے گا؟ جب بھوک کا احساس ہوگا۔ دینی تعلیمات بہت ہی پیور ہیں، بہت ہی خالص اور شفاف چشمے کی طرح زندگی بخش ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا دین کے بارے میں قرآن مجید میں؟ اے ایمان والو، استجیبو، اجابت کرو، لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کے کو، اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جس چیز کی وہ تمہیں رسول دعوت دے گا وہ چیز تمہیں زندگی عطا کرے گی، زندگی عطا کرے گی۔ ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ رسول تو آ رہے ہیں نماز پڑھانے، رسول تو آ رہے ہیں ایمان دلوانے، رسول تو آ رہے ہیں روزے رکھوانے، روزے رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، بہت ہی ٹف جاب ہے، اس سے زندگی کیا مل رہی ہے؟ اختلالات آ رہے ہیں یہاں پر، کنفیوژن آتی ہیں، ہم نے پھر سمجھا نہیں ہے روح کیا ہے۔ جس طرح پودے کی شادابی اور رعنائی اور فریشمنٹ کے لیے واٹر، پانی ضروری ہے، اسی طرح روح کی شادابی اور فریشمنٹ کے لیے کیا ضروری ہے؟ نالج ضروری ہے۔ آپ یوں سمجھیں انسانی زندگی میں نالج، ٹوٹلی انٹلیکچل نالج ہو، ریلیجن نالج ہو، جو بھی ہو، انسان کی زندگی میں نالج ایز اے فیول کام کرتا ہے، انجن پاور ہے انسان کے وجود میں وہ نالج۔ جس طرح کا آپ کے پاس انجن پاور کام کر رہا ہے مائنڈ اور آپ کے سول کی شکل میں، اسی طرح آپ حرکات کر رہے ہیں۔ جس طرح کا آپ کے پاس ایندھن ہے، اسی طرح آپ کی پوری یہ مشینری چل رہی ہے۔ اس فیول کی جو اقتضاءات ہیں، جو ڈیمانڈز ہیں، اسی کے مطابق آپ کی موومنٹ ہو رہی ہے۔ مین پاور آپ کی نالج ہے۔ فارسی میں ایک شاعر نے بہت ہی پیارا جملہ کہا ہے، توانا بود ہر کے دانا بود، جو اہل علم ہوتا ہے وہ باقدرت ہوتا ہے، وہ اسٹرانگ فل ہوتا ہے، وہ پاورفل ہوتا ہے۔ کون؟ جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس دانائی ہے۔ لیکن ہمارے ابھی پھر مشکل ہے، وہ کون سی دانائی ہے، کون سا علم ہے جو ہمیں پاور دیتا ہے؟ آپ چاہے جو علم لیں، سائنٹیفک نالج آپ لیں، اسپرچل نالج لیں، آپ سائنٹیفک میں جدھر بھی جس فیلڈ میں چلے جائیں، میڈیکل فیلڈ میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، ایجادات کی فیلڈ میں چلے جائیں، ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں چلے جائیں، جس فیلڈ کا بھی علم ہے وہ خود کیا ہے؟ پاور ہے، جس فیلڈ کا بھی ہے۔ آج دیکھیں دنیا میں بیٹھے لوگوں نے پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ ابھی چند سالوں کے بعد ایسی ڈیوائسیں بھی آئیں گی کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بولیں گے، اور جب اپنا موبائل آپ اٹھائیں گے اس کے مطابق آپ کو ہر چیز ملے گی۔ جی سوچ کے آ رہا ہے، اس کی سوچ کے مطابق ہمیں سے فراہم کریں میٹر۔ یہ کس کی پاور ہے؟ علم کی ہے، سائنسی علم کی۔ علم جس مرحلے کا ہے وہ پاور ہے۔ جب علم آتا ہے، پاور آتی ہے، خود بخود ترقی اور کامیابی آتی ہے۔ مایوسیاں کس قوم میں ہوتی ہیں؟ جس میں علم بہت ہی لو ہوتا ہے، جہاں پہ علم کی طاقت بہت نہ ہونے کے برابر ہو، اس میں ناکامی ہوتی ہے، مایوسی ہوتی ہے، محرومیت ہوتی ہے، پسماندگی، عقبماندگی۔ علم خود طاقت ہے، پاور ہے، جس مرحلے میں بھی ہو، جس مرحلے میں بھی ہو۔ آپ کیا جانتے ہیں جو بچہ بازار میں آپ لے جاتے ہیں 4-5 سال کا اور وہ کھلونے دے کر لپک پڑتا ہے کہ لینے، اسے کون دے رہا ہے یہ پاور؟ لینے میں نے۔ یہ ایک جوان ہے، کہیں اس نے حسن دیکھ لیا، وہ کہتا ہے ماں باپ سے ڈٹ گیا، میں نے یہی لینا ہے، یہ میں نے لائف پارٹنر بنانا ہے۔ کون اسے دھکا دے رہا ہے؟ کون اسے پش کر رہا ہے؟ کون اسے پاور کر رہا ہے؟ اس کا اپنا the source of knowledge، نالج سے پشنگ دے رہا ہے، پاور دے رہا ہے۔ علم جس مرحلے کا ہو، دین اسلام نے
انسان کی زندگی کے ہر لیول میں، ہر سٹیپ میں اور ہر فیلڈ میں تعلیمات دی ہیں اور ہدایات دی ہیں. اور پھر دین اسلام کا یہ بہت بڑا ہنر ہے. یہ جب اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین کہ تم پہ جبر نہیں ہے، تم پہ اکراہ نہیں ہے، اور حقیقت کو پہچانو، خود اپنے اختیار سے تم چلتے آؤ گے. یا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا. اگر لوگوں نے ہمارے کلام کے حسن اور محاسن پہچان لیے تو لوگ ہماری پیروی کو دوڑے چلے آئیں گے. کہ ایک وہ زمانہ آئے گا جب شیعہ مذہب کے حقائق کھول کھول کے بیان ہوں گے تو لوگ جوک در جوک اس مذہب میں آئیں گے. کیوں؟ جب محاسن بیان کیے جائیں گے، جب معارف بیان کیے جائیں گے، جب حقائق بیان کیے جائیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. جہاں پر علم کی روشنائی اور نور ہو وہاں تاریکی نہیں آ سکتی. ہو سکتا ہے بھائی دن کو سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک دمک رہا ہو اور آپ کہیں کہ رات کا اندھیرا ہے، کہہ سکتے ہیں آپ؟ آپ کہیں کوئی پاگل کہے نہیں کہے گا. اتنی روز روشن کی طرح ہوتی ہے بات کہ جہاں پر نور آتا ہے وہاں تاریکی نہیں ٹھہرتی. جہالت تاریکی ہے، عجز ناتوانی تاریکی ہے، نا امیدی ناکامی تاریکی ہے. جب علم آتا ہے روشنائی لاتا ہے، کامیابیاں لاتا ہے اور فتح یابی آتی ہے، ترقی آتی ہے، تہذیب آتی ہے. آپ میں سے جو جوان بیٹھے ہیں، اگر آپ کو سرچ کا شوق ہو، الحمدللہ جنہوں نے یہ بی پرفیکٹ کا دیکھا عنوان اور جوان آ گئے تو مطلب ہے ان کو کچھ شوق ہے. آپ اس میں دیکھیں کہ مختلف قوموں نے ترقیاں کیسے کی ہیں. رشین قوم نے کیسے ترقی کی ہے، چائنیوں نے کیسے ترقی کی ہے، برٹشوں نے کیسے ترقی کی ہے. اس میں جس ملک کی ترقی کے پیچھے جائیں گے تو وہ جو کی رول ہے وہ کیا ادا کر رہی ہے؟ ایجوکیشن. مختلف ممالک کا ایجوکیشن سسٹم پڑھیں کہ کیسے ڈیولپ ہوا ہے، کیسے ڈیزائن ہوا ہے اور کیسے اپلائی کیا گیا. جب تک علم نہیں عمومی ہوتا تب تک ترقی نہیں آتی. جب تک علم ہماری جان کا حصہ نہیں بنتا تب تک قدرت اور پاور نہیں آتی. ناکامیاں ہر جگہ، مشکلات ہر جگہ، مصیبتیں ہر جگہ، مایوسیاں اسی علم نہ ہونے کی وجہ سے. اور کوئی سوال؟ اچھا سوال کیا آپ نے. ہر سٹیپ میں ہیں دین مبین اسلام کی تعلیمات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے آقا حجت صاحب الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں صاحب الزمان علیہ السلام کے آوان و انصار میں شمار فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اور ان ایام نورانی کا واسطہ میرے اللہ، رحمتاً للعالمین کی عزت و عظمت اور ناموس کا واسطہ میرے پروردگار، تمام عالم اسلام کو سربلندی اور کامیابی عطا فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں دین مبین اسلام کے حقائق کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین تیرے اسوہ حسنہ کی صحیح پیروی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو مومنین مشکلات میں، بیماریوں میں، آفات میں گرفتار ہیں میرے اللہ، ان کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں جوار ائمہ طاہرین میں جگہ نصیب فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. خصوصاً رہبر معظم انقلاب آیت اللہ سید علی خامنئی کی حفاظت فرما، اور شیعیان علی ابن ابی طالب جہاں جہاں آباد ہیں ان کی حفاظت فرما. بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین.